ڈاکٹر بہو کی قسط 27 اور 28 میں کہانی صرف ایک نئے موڑ پر نہیں آتی بلکہ پورا گھر جذباتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ثانیہ کی پریگننسی ایک خوشی کی خبر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہی خبر اس کے کیریئر، اس کی ریزیڈنسی اور سلمان کے ساتھ اس کے رشتے میں نئی ٹینشن پیدا کر دیتی ہے۔ جس طرح فرحین کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاہ نواز نے پوری زندگی انہیں ان کی اصل پرسنالٹی کے ساتھ قبول ہی نہیں کیا، وہ ان کے اندر ہمیشہ ڈاکٹر روبینہ کو ڈھونڈتا رہا۔ اور پھر فرحین کی اچانک موت اس گھر کے ہر کردار کو ایک ایسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جہاں سب کو اپنی غلطیاں نظر آ سکتی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شاہ نواز واقعی اپنی غلطی مانے گا یا ہمیشہ کی طرح کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا دے گا؟ اور کیا ثانیہ کی پریگننسی اس کے اور سلمان کے رشتے کو مضبوط کرے گی یا فرحین کے جانے کے بعد اس گھر میں ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ثانیہ کو اپنی پریگننسی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ فوراً سلمان کو نہیں بتاتی۔ وہ خوش ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک گہرا خوف بھی جڑا ہوا ہے۔ ابھی اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس کی ریزیڈنسی صحیح راستے پر چل رہی ہے، وہ کچھ سیکھ رہی ہے، اپنی پروفیشنل شناخت واپس حاصل کر رہی ہے، اور اسی وقت پریگننسی کی خبر آ جاتی ہے۔ یہاں ثانیہ کا خوف غیر فطری نہیں ہے، وہ ماں بننے سے نہیں ڈر رہی، وہ اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں اس کی پوری زندگی دوبارہ دوسروں کے فیصلوں کے مطابق نہ چلنے لگے۔ اسے معلوم ہے کہ شاہ نواز اس خبر کو اس کی جاب چھڑانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اسے یہ بھی خوف ہے کہ گھر میں بچہ آتے ہی ہر شخص اس سے یہی توقع کرے گا کہ وہ کیریئر، ریزیڈنسی اور اپنے خواب سب پیچھے چھوڑ دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ثانیہ اپنی الجھن سلمان سے اس وقت پر شیئر نہیں کرتی۔ جب سلمان کو دیر سے پتہ چلتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے یہ بات بری لگتی ہے کہ ثانیہ نے اتنے دن کیوں نہیں بتایا۔ یہیں سے خوشی کی خبر ایک بحث میں بدل جاتی ہے۔ سلمان کا ابتدائی ریاکشن بہت قدرتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوتا ہے، رپورٹ دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی فلائٹ جلدی کروانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن پھر سے احساس ہوتا ہے کہ رپورٹ کئی دن پرانی ہے۔ وہ ثانیہ سے پوچھتا ہے کہ یہ خبر فوراً کیوں نہیں دی گئی۔ یہاں سلمان کا ہرٹ سمجھ میں آتا ہے، یہ اس کی زندگی کی بھی بہت بڑی خبر ہے اور وہ خود کو اس خوشی سے باہر محسوس کرتا ہے۔ لیکن بحث کے دوران سلمان ایک بہت سخت جملہ کہہ دیتا ہے۔ وہ اس حالت میں ثانیہ پر اپنے بچے کے حوالے سے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بہت ڈیمیجنگ ہے۔ ثانیہ نے خبر چھپا کر غلطی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچے کے لیے غیر محفوظ یا غیر ذمہ دار ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن دونوں اپنی اپنی فیلنگز کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سلمان چاہتا ہے کہ ثانیہ اس کی خوشی کے لیول پر جواب دے، ثانیہ چاہتی ہے کہ سلمان اس کے خوف کو بھی سمجھے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر اس وقت دونوں ایک دوسرے کو سن نہیں رہے۔ ان دونوں ایک ساتھ کا سب سے طاقتور حصہ فرحین اور شاہ نواز کا ٹکراؤ ہے۔ فرحین کو پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز کی ڈاکٹر روبینہ کے لیے نفرت صرف پروفیشنل کمپٹیشن نہیں تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ شاہ نواز کبھی ڈاکٹر روبینہ کے انکار سے باہر نکل ہی نہیں سکا۔ وہ فرحین سے شادی تو کر لیتا ہے، مگر پوری زندگی انہیں اپنی پسند کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فرحین کا سوال بہت سادہ مگر بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا شاہ نواز نے کبھی ان سے محبت بھی کی تھی؟ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ ان کے قابل نہیں تھیں تو شاہ نواز نے ان سے شادی کیوں کی؟ یہاں شاہ نواز اپنی اصل سوچ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے خیال میں اس نے فرحین کو بہتر بنایا، ان کی پرسنالٹی کو پروگریس دی اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا کوئی ظلم نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاہ نواز نے فرحین کو بہتر نہیں بنایا، اس نے ان کی اصل پرسنالٹی آہستہ آہستہ ختم کی۔ فرحین پوری زندگی یہ سمجھتی رہیں کہ اگر وہ اور زیادہ فرمانبردار، زیادہ پرفیکٹ اور زیادہ پسندیدہ بن جائیں گی تو شاید شاہ نواز انہیں قبول کر لے گا، مگر انہیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ان میں تھا ہی نہیں، مسئلہ شاہ نواز کی انا، کنٹرول اور کبھی مطمئن نہ ہونے والی فطرت تھی۔ فرحین کا آخری پیغام ان دونوں ایک ساتھ کا سب سے مضبوط اور سب سے دردناک حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سائنس جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، کینسر کے لیے ڈاکٹر، ہاسپٹل، علاج اور سپورٹ موجود ہے، لیکن ان عورتوں کا کیا جو کسی جسمانی بیماری سے نہیں بلکہ روزانہ کی جذباتی اور نفسیاتی اذیت سے گزر رہی ہیں؟ وہ عورتیں جو ایک نارسسسٹ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ عورتیں جنہیں بار بار یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ غلطی انہی کی ہے، وہ ناکافی ہیں اور وہی ہر مسئلے کی وجہ ہیں۔ فرحین کی بات صرف اپنے بارے میں نہیں تھی، وہ ہر اس عورت کی بات کر رہی تھی جو گھر بچانے کے لیے خود کو توڑتی رہتی ہے، جو اپنی پسند، اپنی پرسنالٹی، اپنی خواہشات اور اپنی عزت سب قربان کر دیتی ہے، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن اسے محبت مل جائے گی۔ لیکن فرحین کے معاملے میں وہ دن کبھی نہیں آیا، اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ جب انہیں اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ آئی تب ان کے پاس اسے بدلنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا۔
فرحین کی اچانک موت پورے گھر کو توڑ دیتی ہے۔ سلمان کا صدمہ شدید ہے، وہ اپنی ماں سے ملے بغیر واپس پہنچتا ہے اور یہی بات اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہونے کے باوجود شاہ نواز اپنی بیوی کو کیوں نہ بچا سکا۔ یہاں سلمان کا غصہ صرف ایک بیٹے کا غصہ نہیں بلکہ برسوں سے جمع ہوتے ہوئے دکھ کا دھماکہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فرحین نے ساری زندگی اپنے جذبات چھپائے، انہوں نے گھر میں سکون رکھنے کے لیے اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کیا، لیکن شاہ نواز اس موقع پر بھی اپنے رویے پر غور کرنے کی بجائے اپنی صفائی دینے لگتا ہے۔ وہ ثانیہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ثانیہ کی ضد نے اس گھر کو مشکل میں ڈالا۔ یہاں شاہ نواز پھر وہی کرتا ہے جو وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے، اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لینے کی بجائے کسی دوسرے شخص کو قصوروار بنا دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فرحین ایک دن میں نہیں ٹوٹی، وہ برسوں سے جذباتی طور پر تھک رہی تھی۔ منہ بھی اس گھر سے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ فیضان اس کے سامنے اپنی گریٹیچیوڈ، اپنی معافی رکھتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ منہ نے اس کے گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن منہ کا جواب بہت معنی خیز ہے۔ وہ جانتی ہے کہ فیضان اس کی کامیابی پر خوش ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں مستقبل میں وہ اس کی کامیابی کا کریڈٹ بھی خود کو دے گا۔ منہ صرف گھر نہیں چھوڑ رہی، وہ اس کی ذہنی گرفت سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں فیضان اور اس کا خاندان اسے برسوں سے رکھے ہوئے تھا۔ فیضان کو آخر میں احساس ہوتا ہے کہ منہ بیوی کی حیثیت سے شاید آخری بار اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن بعض رشتوں میں احساس بہت دیر سے آتا ہے۔ معافی ضروری ہوتی ہے مگر معافی ہر نقصان کو واپس نہیں کر سکتی۔ منہ نے شاید فیضان کو معاف کر دیا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وہی زندگی قبول کر لے۔ فرحین کے جانے کے بعد ثانیہ کی صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فرحین وہ واحد بڑی عورت تھی جو ثانیہ کے کیریئر، اس کی آزادی کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ منہ بھی جا رہی ہے، اب ثانیہ خود کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہو جائے گی۔ اس کی پریگننسی، سلمان کے ساتھ ٹینشن، شاہ نواز کا کنٹرول اور فرحین کی موت، یہ سب ایک ساتھ اس پر آ گئی ہیں۔ یہاں اگلی قسطوں کا اصل کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ کیا سلمان واپس آ کر ثانیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اپنی ماں کی موت، اپنے باپ کے ورژن اور اپنے بچے کے خوف کے درمیان وہ ثانیہ سے مزید دور ہو جائے گا؟ ثانیہ کے لیے سب سے اہم چیز اب یہی ہے کہ وہ خوف یا گلٹ میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ نہ کرے، کیونکہ فرحین کی پوری زندگی کا آخری سبق یہی تھا کہ کسی دوسرے شخص کی خوشی کے لیے خود کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر ایک ساتھ 27 اور 28 ڈاکٹر بہو کی سب سے ایموشنلی پاورفل ایک ساتھ میں شامل ہیں۔ فرحین کی موت صرف ایک کردار کا اختتام نہیں بلکہ ایک پوری سوچ کا نتیجہ ہے جس میں عورت سے ہمیشہ قربانی مانگ جاتی ہے مگر اس کی پرسنالٹی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ثانیہ کی پریگننسی بھی صرف ایک خوشی کی خبر نہیں بلکہ اس کے کیریئر، اس کی شادی اور اس کی آزادی کا نیا امتحان ہے۔ سلمان کا دکھ حقیقی ہے مگر اسے اپنے غصے میں ثانیہ کو مجرم نہیں بنانا چاہیے۔ منہ کا گھر چھوڑنا بھی شکست نہیں بلکہ اپنی عزت اور اپنی زندگی واپس لینے کی کوشش ہے۔ اور شاہ نواز، وہ اب بھی اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام لگا رہا ہے۔ اب بڑے سوال یہ ہیں، کیا سلمان اپنی ماں کی موت کے بعد ثانیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا شاہ نواز فرحین کے آخری پیغام سے کچھ سیکھے گا؟ کیا ثانیہ اپنی پریگننسی کے ساتھ ریزیڈنسی جاری رکھ پائے گی؟ اور کیا منہ واقعی اس خاندان کے اثر سے مکمل طور پر باہر نکل سکے گی؟ آپ کے خیال میں فرحین کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ شاہ نواز، اس گھر کا ماحول یا برسوں کی خاموشی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر بہو کی اگلی قسط کے ریویو کے لیے MG ڈرامہ ریویو کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔